بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پہ گفتگو کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل داستان مسلم کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور ہجرت کے وقت رفیق سفر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام فیل کے 2 سال 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو کہ سخت مصیبتوں کا دور تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور تمام غزوات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب رہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اسی دن مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کی بیعت کی۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، اور انہی کے عہد خلافت میں عراق اور شام کا بیشتر حصہ فتح ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج سنت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ آپ کا ہر عمل اتباع و اطاعت رسول کا مظہر تھا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں آج کس کو روزہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج مجھے روزہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے کھلایا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بیمار کی عیادت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمیشہ خشیت الہی کا اس قدر غلبہ رہتا کہ نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز تلاوت پر خشیت الہی اس قدر غالب رہتی کہ آپ کی تلاوت کو سن کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ قریش مکہ نے آپ کی اعلانیہ تلاوت پر پابندی لگا دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت مال سے نوازا تھا، مگر آپ مال کو جمع کرنے کے بجائے راہ خدا میں خرچ کر۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید میں تقریباً 32 آیات
آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض عطا فرمائے اور اپنے اقوال، اعمال اور احوال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے ہمارے قلوب و ارواح کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ الکریم۔